سورہ نور قرآن کا بہترین، ہر سورہ نور ہے، لیکن جس سورہ کا نام ہی نور ہو وہ تو نور علی نور ہے۔ اس سورہ میں خدا، کل میں نے کہا تھا کہ دو چیزوں کے ذریعے اتمام حجت ہوتا ہے۔ آج ذرا غور سے سنیے گا، اس مجلس میں کئی ایسے مطالب ہیں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے۔ دو چیزیں اتمام حجت کرتی ہیں۔ اتمام حجت یا علم کے ذریعے ہوتا ہے یا نور کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا دو مومنوں میں اختلاف ہو گیا، آپ نے علمی طریقے سے دلائل دیے کہ میں نے کہا کہ مثلا مولا علی کی شجاعت تواتر موضوع ہے، یعنی کوئی وہ اہل سنت کسی بھی مکتب سے ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کسی بھی مکتب سے ہو، کوئی موضوع کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب بہادر نہیں تھے۔ ہر بندہ مانتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، وہ خیبر ہو، وہ خندق ہو، یعنی موضوعیت کے اعتبار سے علی بہادر ہیں۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے علاوہ اگر کسی کو لایا جائے، بھئی فلاں بندہ بھی بہادر تھا، تو ہو سکتا ہے مجمع سے کوئی کھڑا ہو جائے اور جنگ احد کا واقعہ پورا پڑھ دے۔ بہادری آپ چار مقامات پہ کسی کی ثابت کر سکتے ہو، لیکن ایک موضوع میں اگر وہ بہادر نہیں تھا، میدان کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ خندق کا میدان ہو، وہ خیبر کا میدان ہو، لیکن کوئی ایک میدان آپ نہیں دکھا سکتے جس میں موضوع کے اعتبار سے، اب اختلاف روایت ہو سکتا ہے کہ تلوار آسمان سے آئی کہ نہیں آئی، یہ ایک اختلاف ہے، لیکن آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے علی بن ابی طالب بہادر نہیں تھے، یا کوئی ایک ایسا واقعہ سنا دے جس میں مولا میدان کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ لیکن سینکڑوں کے لیے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ کئی مرتبہ میدان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم موضوع پہ تو شک کر سکتے ہیں نا کہ بھئی کوئی تو میدان تھا، کوئی چلا گیا تھا۔ پہلی دعوت جب رسول نے دی، حالانکہ مولا علی بن ابی طالب کی ایج کتنی تھی، اس وقت بھی علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب عامر بلا رہا تھا کہ محمد ہے کوئی بہادر، بھیج اپنے مقابلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس وقت نبی نے 3 بار بلایا کہ کون ہے جس بدبخت کا منہ بند کرے۔ سارے تو موجود تھے، لیکن بار بار کون کھڑے ہو رہے تھے؟ علی بن ابی طالب، کہ یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تواتر موضوع ہے، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث انکار نہیں کر سکتا کہ علی بن ابی طالب موضوع کے اعتبار سے کیا تھے؟ بہادر تھے۔ اسی طرح عصمت سیدہ، طہارت سیدہ، علم سیدہ، موضوع کے اعتبار سے مدینے کا کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ سیدہ عالمہ نہیں تھی، سیدہ زاہدہ نہیں تھی، سیدہ احکام کو جانتی نہیں تھی۔ ارے جو رسالت کے دربار میں بڑی ہوتی ہو، اس کو کوئی فقہ اہل بیت کیسے سکھا سکتا ہے؟ اسے کوئی احکام کیسے بتا سکتا ہے؟ تو موضوع کے اعتبار سے سیدہ کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ عالمہ ہیں، یہ زاہدہ ہیں۔ ایک مسئلہ فقہی بتا دیجئے جس میں خدا نخواستہ علیہ باللہ سیدہ سے کوئی غلطی نکالی جائے، تو موضوع کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حجت علمی ہے۔ واقع مباحلہ میں رسول حجت کو تمام کرتے ہیں، پہلے علمی مناظرہ ہوتا ہے، دلائل دیتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ ضد پہ آ جائے، کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر نبی دوسری حجت تمام کرتے ہیں کہ آؤ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر حق میرے ساتھ ہے یا حق تیرے ساتھ ہے، ہم دونوں میں سے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ اور وہاں پر بھی ثابت ہوا، سارے نجران کے مسیحی واقع مباحلہ میں نہیں آئے، کیونکہ وہاں پہ ان کو 5 چہرے ایسے نظر آئے جو موضوع کے اعتبار سے ثابت تھا، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اب پروردگار عالم پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر حجت کو کیا کرے؟ تمام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا خدا حجت کو تمام نہ کرے۔ ایک حجت علمی، دوسری حجت ہے جسے ہم کہتے ہیں حجت نور۔ کل میں نے مثال دی کہ اگر بندہ کسی کمرے میں جائے، پاؤں لگ جائے اور گلاس گر جائے، اللہ کو بول سکتا ہے خدایا میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اگر اس کمرے میں نور موجود ہو، روشنی موجود ہو، اور پھر بھی بندہ نہ دیکھے اور گلاس گرائے، تو قیامت کے دن یہ نہیں بول سکتا کہ پروردگارہ میں نے دیکھا، یہ نہیں بولنا کہ پروردگارہ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بار بار ایک دروازے پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وعدن الرسالہ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حجت کو تمام کر رہے ہیں۔
بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حجت کو تمام کر رہے ہیں۔ بھئی آج تک آپ نے سنا، آج تک بھی بول رہا ہوں، مسلمان کہتے ہیں نبی کی سنت ہے، جو کہے جو کرے، دیکھے نہ روکے نہ ٹوکے، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج تک آپ نے اپنی بیٹیوں کو بولا کہ بیٹی آپ میری ماں ہو؟ آج تک کوئی بولتا ہے مسلمان اپنی بیٹی کو؟ بھئی نبی بول رہا ہے، اور الیاذ باللہ نبی کی سخن میں اور نبی کے الفاظ میں لہو نہیں ہوتا۔ نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ حکمت کی بات ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ابیہا کہ کل قیامت کے دن کچھ یہ نہ بولے کہ ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں تو افضل ہیں، یہ تو میری بھی ماں ہے۔ یہ فضیلت کس عورت کو ملی کہ اگر آپ مسلمانوں کی ماں ہو تو یہ مسلمانوں کے سردار کی بھی ماں ہے۔ اس سے بڑا مقام تو کسی عورت کو نہیں ملا نا، جو مصطفیٰ کی ماں کا مقام پائے۔ بھائی ایک تو ماں ہے سببی، جس نے پیدا کیا، وہ تو پیدا کیا ماں بن گئی، وہ بھی ایک مقام ہے۔ لیکن جو سببی نہیں ہے، بیٹی ہے، لیکن نبی کہے کہ یہ میری کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو امت کو ایک درس دینا چاہتے ہیں، بات بتانا چاہتے ہیں۔ برترین جو حجت ہوتی ہے علم سے بھی زیادہ، وہ حجت نور ہوتی ہے۔ دکھایا جائے، بتایا جائے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین اور آسمانوں کا کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ اللہ نے حجت تمام کر دی۔ کل بندہ قیامت میں یہ بولے خدا میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا، اللہ کہے گا میں نے حجت تمام کر دی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ نور کی کل میں نے کہا تھا کوالٹی ہے، نور خود نظر نہیں آتا، پر جس پہ پڑتا ہے اسے دکھاتا ہے۔ اس وقت نہ آپ میں نور ہے نہ مجھ میں نور ہے۔ تو کہتے ہیں شیعہ علماء نورانی ہوتے ہیں، کوئی نورانی نہیں ہوتا۔ یہ اور باتیں سنیوں کو لگتے ہیں۔ چہرے کا اچھا ہونا اور ہے، نورانی ہونا اور ہے۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ شیعہ علماء کے چہرے بنسبت دوسروں کے تھوڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر کسی کا چہرہ بدصورت بن رہا ہے تو قصور اس کا اپنا ہے۔ اگر مونچھیں رسول جیسی رکھی جاتی، داڑھی رسول جیسی رکھی جاتی تو بندہ ویسے ہی کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ بندہ خود اپنا چہرہ بگاڑ رہا ہے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، اب شیعہ سنی کی تو بات ہے ہی نہیں۔ پھر تو پتہ نہیں ہالی ووڈ کے اور پتہ نہیں کس کس کے ایکٹر آپ کو بہت زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو نہ سفیدی خوبصورتی ہو سکتی ہے، نورانیت نہیں ہو سکتی۔ نورانیت ایک اور چیز ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کو نور نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی وجہ سے نظر آ رہے ہیں یا نور کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ساری لائٹس آف کر دی جائیں، نور ہی چلا جائے گا۔ نہ آپ مجھے نظر آئیں گے نہ میں آپ کو نظر آؤں گا۔ تو نور کا کمال یہ ہے کہ نور خود نظر نہیں آ رہا۔ جہاں جہاں آپ کی آنکھ جا رہی ہے، یا دیوار پہ ٹکرا رہی ہے، یا ممبر سے ٹکرا رہی ہے، یا آنکھ کی نظر مولانا سے ٹکرا رہی ہے، یا میری آنکھیں آپ سے، آپ کے بدن سے ٹکرا رہی ہیں، جسے جسم کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں، مٹیریل کہتے ہیں۔ مادے پہ جب نور پڑتا ہے تو مادہ خود کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو نور خود نظر نہیں آتا، پر کمال یہ ہے جس جس پہ پڑتا ہے اسے ظاہر کرتا جاتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اگر خدا کا نور نہ ہوتا تجھے کائنات کیسے نظر آتی؟ یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ اگر تجھے نظر آ رہا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ پروردگار عالم کا نور ہے۔